بھی کہ بعض جگہ مچارن جمعہ نماز یک مکمل طریقہ چی دمیشیں بعض جگہ یک آزانی بعض جگہ دو تو محترم جمعہ نماز ہر عاقل بالغ کہ سمجھے نہ جنا جمعہ چین دستہ شتا منا پدا 4 رکعت فورا کنگینگو ترجمہ بکان تاکہ مردم ہما قرآن آیاتاں گوشتارا فدا ہانی ترجمہ یا گوشتارا سنتی مسجدہ وانتا 2 رکعتی لوگا وانتا بعض رواتاں تو گاستیں 4 رکعت اللہ تعالیٰ عنہ ہوا سمجھے نا یک مقام خاص کتگا کہ جمعہ خطبہ دیں عاشق کہ ہما واضح سمجھے نا آیا پیسری واضح ثبوت نہیں آسیمی واضح نا جی وجہ دیکھ سوال ہے چونکہ یہ سوال بعض چکرم مطابق یہ سوال کم وہ یہ وسط جس کا نبی کہ بعض جگہ مچارن جمعہ نماز یک مکمل طریقہ چی دمیشیں بعض جگہ یک آزانی بعض جگہ 2 آزان بھی تھیں اور جمعہ نماز خطبہ چھونے خطبہ بھی تھی سیاسی خطبہ بھی تھی یا کہ نہ معاشرہ اصلاح واسطے ہیں قرآن آیاتہ چھے اللہ رسول سنتا چیز ثابت ہیں جی محترم اللہ کر رہا ہنچو کہ ماہانی تو کا فضیلت ماہا ہمیں وڑا روچانی تو کا ہم اللہ تعالیٰ اللہ تی روچانی فضیلت ایرکتا تو جمعہ روچ ہما فضیلت دار روچ ہیں کہ اللہ رب العالمین بلکہ قرآن مجیدہ یک سورہ جمعہ نام سرا نازل کتا اللہ تعالیٰ فرمائنی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع اے مومنہ وقتی شمارہ توار جنگ بھی جمعہ روچا جمعہ نماز واسطہ فسعوا الی ذکر اللہ گوڑا جلدی بھی آیت اللہ ذکر طرفہ ہوتی کاروباراں یلا بھی دیت پرچک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مردمہ سمجھنا لا ینتہین اقوام عن ودعہم الجمعات اللہ تعالیٰ اللہ تی مردمانی دلانی تو کا مہر جنت ہما کہ جمعہ یلا دینت جمعانی تو کا غافلان جمعہ نماز نیایا اللہ تعالیٰ آہانی دلانی تو کا مہر جنت غافلی ایک غافل انسانا تو محترم جمعہ نماز ہر عاقل بالغ کہ سمجھنا مستوطن یعنی سفر تو کا نہ ہے آئی سرا فرض ہیں کہ جمعہ نماز برو البتہ جن آدم مسافر بیمار آئی سرا سمجھنا فرض نہ ہے کہ شت نہ کہاں یا کہ جن آدم سرا فرض نہ ہے کہ جمعہ نماز برو البتہ رو آئی منع مردم کا ہمیں اڑا مسافر سمجھنا سفر تو کہاں آئی واسطہ جمعہ فرض نہیں بلے اگر جمعہ وانت جاگ ہے تو سمجھنا آئی جمعہ بھی البتہ جمعہ انفرادی نبی جمعہ واسطہ جماعت ضروری ہے سمجھنا اگر ماں جمعہ نمازہ فش کپتا یا سمجھنا گوڑا منا جمعہ نماز وانگی نہیں بلکہ منا ظہر نماز وانگی ہے 4 رکعت وانگی ہے ہمیں اڑا اگر مان جمعہ روچا جمعہ نمازہ یک رکعت یا گون کفتاں یک یا فش کفتاں تو بزا من گون کفتگا منا دی یک رکعتی وانگی ہے بلے اگر ماں سمجھنا 2 رکعت رکوع امامہ سر چس کو تانے تحیاتہ گون کفتاں گون تو گوڑا بزا من جمعہ فش کفتگا منا گوڑا 4 رکعت پورا نماز وانگی ہے سمجھے نا یک رکعتی پر 2 رکعت وانگی نہیں پرچک من مطلب جمعہ دستہ شد ظہر وانگی آخری تحیاتہ رکوع چی بعد آخری رکوع چی بعد کہ من گون کفتاں گوڑا منی سمجھنا جمعہ چین دستہ شتا منا پدا 4 رکعت پورا کنگینگو تو محترم جمعہ تو کا سمجھنا اللہ تعالیٰ نبی فرمائیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ بہترین روچ کے روچ تو کا روچ در کے روچ طلوع بھی جمعہ روچیں کہ اے روچا حضرت آدم علیہ السلام فیدا کنگ بوتا ہمیں روچا حضرت آدم علیہ السلام جنتا داخل کنگ بوتا اور ہمیں روچا چھ جنتا در کنگ ہم بوتا تو دیگر حدیث ابو ہریرہ فرمانے کہ اللہ نے فرمائے من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ہر کسا غسل کو روچا جمعے گا فدا جمعہ روچا فصلى ما قدر له یعنی اولی وقتات ہنچو کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے کر جمعہ روچا اولی برانچ درستاں پیسر بھی ہے آیا یک خوشترے کشگ و خیرات کرنے کے ثواب رسی یعنی خوشترے قیمت چین چکیں مرچین دورہ لک ہیں لکا چے برز ہیں تو سمجھے نا یک مردوں میں مرچی باندھا یا ککڑے ہے رات کو تنکا تو اللہ تعالیٰ یک انچے بلائیں اعزاز ادا کہ ماں جمعہ روچا درستان چی ماہ اللہ تر برو بروا منا یک خوشترے قربانی ثواب رسی 2 درجہ بروا منا گو کے قربان کرنے کے ثواب رسی 3 درجہ بروا منا فصیح قربان کرنے کے ثواب رسی 4 درجہ بروا منا ککڑی خیرات کرنے کے ثواب رسی 5 درجہ ہے کہ تک اللہ رب العالمین انگل لکھتا 14 آدم وقتی کے امامت کو اشتات ملائکہ ہوں دفترہ بند کنا اور خطبہ گوشت دارا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہر مردمے کہ
غسل کا اور کہ جمعہ چی درستان فیسر تاکہ امام خطبہ سرا نیت کا آپ وہ نفل نماز وانی البتہ جمعہ فیسر سنت موقدہ نہیں سمجھے نا تو انچک داخل بے دو رکعت تحیت المسجد وانے سمجھے نا یا نندے قرآن مجید تلاوت کرنے یا ذکر واذکار کرنے یا دو رکعت وانے دو رکعت وانے ہر دو رکعت سرا سلام چکرنے تاکہ امام بھی ممبر سرا ہوتی بوشتی تو اللہ نے فرمائے ثم انصت حتی یفرغ من خطبته پدا آ مردم خاموش بھی خطبہ تو کا ہم خاموش وقت ضروری ہیں سمجھا نا حتیٰ کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امام خطبہ دیے گئے مردم متوجہ بھی امام خطبہ یا گوش بداری بلکہ اگر ترا سمجھا دیگ کی حورائیں تو آئیا گو خاموش بو تی خطبہ قد لگاو تا تو ہم بزن لگو کو تی خطبہ ثواب ضائبہ ترا ہوتی کر رہے گوشے کہ مردم ہم خاموش کرنے گئے اختیار نہیں کہا یکشے تو خاموش بو بلکہ آگا ہر چی کرنے گئے ترا کارنے تو توجہ آگا خطبہ یا بکن خطبہ یا گوش بدار چدا چی معلوم بھی کہ خطبہ ہر قوم ہے ہما زبان ابھی بھی سمجھا نا پرچہ وقت ایک من نہ سمجھا گوشدارے کے معنی چیئے البتہ یہ ضروری ہے کہ خطبہ چی قرآن و حدیثہ ڈن مبی آیتوں کا قرآن بیان بھی یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی قرآن و حدیثہ چی مشتمل بھی گو سمجھے نا اے نہیں کہ من جمعہ خطبہ سیاسی خطبہ ہی بنائے نا جمعہ خطبہ من سیاسی واضح کنا جمعہ خطبہ من دیگے موضوع نہ بلکہ جمعہ خطبہ قرآن و سنت موضوع سرا بھی قرآن بیان بھی اور ادا حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی اگر نماز موضوع آئیں نماز موضوع تو قرآن آیات ہم بیان بکن فدا ترجمہ بکن پیغمبر حدیثہ نماز موضوع بیان بکن فدا ترجمہ بکن اگر روچے کے موضوع ہے تو ہمیں قرآن روچے کے آیات ہم بیان بکن فدا ترجمہ بکن تاکہ مردم ہمیں قرآن آیات ہم گوشتارا فدا ترجمہ یا گوشتارا یعنی یہ نہیں کہ میں یبری بلوچی آواز بکنا سیاست بکنا یا وغیرہ پتہ دیکھے تو خطبہ عربیہ بھی دیا کہ منی خطبہ عربیہ میں ملکہ سامی نہ سمجھا بلکہ خطبہ بمعنی خطاب مردمانہ خطاب کنک مردمان سمجھائنک لتبین للناس پیغمبر تک تو بیان بکنے قرآن واسطہ مردمانیہ تو منی سامین کہ منی علاقے تو کا نشتگاں عربی نہ زانا سمجھے نا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عربیہ خطبہ داتا ہے صحابہ کرامہ آہانی دورہ دور عرب بودتگا عجم نہ بودتگا وقت ایک عجمی ملکہ شتگا گڑا آہانا خطبہ ہما عجمی زبانہ ہم سے کتاب ہما زبانہ آہانا خطبہ دیا کتا یہ واجہ شیخ عبدالغفار رحمہ اللہ کتاب ہم لکھتا پما دلیل النخبہ فی ترجمت الخطبہ سمجھے نا تو خطبہ بعد ہر قوم ہما زبانہ بھی اور خطبہ قرآن و حدیث سے چڈن میں بھی قرآن بیان بھی حدیث بیان بھی اور آہانی ترجمہ عوام الناس سمجھائنا بھی خطبہ تو کا خبر کنک سمجھے نا جائز نہیں بلکہ متوجہ بھی بلکہ مردم محلہ بروتے ہیں اللہ نبی فرمائے سمجھے نا ثم یصلی معه فدا گو امام نماز وانی غفر له ما بین و بین جمعۃ الاخرى وفضل ثلاثه ایام تو آئی اے جمعہ بغیر تا آؤ کے جمعہ تمام گناہ معاف کرنے کے بعد دیگے سہ روچے انگا مزید ڈبل سمجھے نا دہ روچے سمجھے نا گناہ آئی معاف کرنے کے بعد صغیرہ گناہ کبیرہ گناہانی واسطہ توبہ استغفار شرطیں سمجھتے نا تو ہنچو دیگا دیسی اللہ نے فرمایا العمرۃ العمرۃ کفارۃ لما بینہما اے عمرہ تن دہمی عمرہ اے یک کفارہ اے جمعہ تن دہمی جمعہ صغیرہ گناہانی کفارہ تو جمعہ یک بلاہیں فضیلت ہے جمعہ نماز 2 رکعتاں سمجھا نا خطبہ نمازہ چی فیسر دیا گی بھی باید معاون عامت الناس ہنچک فیسر حدیث میں بیان کو چی درستان فیسر محلہ برو تاکہ ہما اعزاز کے قربانی سمجھا نا خیرات اللہ داتگا آہانا حاصل بکن اور خطبہ جمعہ گوش بداری خطبہ جمعہ چی جمعہ نمازہ چی فیسر سنت موقدانی البتہ جمعہ نمازہ چی بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت سنت ہم ونتا 2 رکعت سنتی مسجدہ ونتا 2 رکعتی لوگا ونتا بعض رواتاں تو گاستیں 4 رکعت واجہ 2 رکعت مسجدہ ونتا دیکھ 4 رکعت لوگا ونتا یعنی 4 رکعت ہم ثابت ہیں 2 رکعت ہم ثابت ہیں جمعہ چی بعد فیسر سنت موقدہ ثابت نہیں البتہ تحیت المسجد امام اگر خطبہ دیے گائیں سمجھے نا مردم نوک مسجدہ داخل بو منندی تن 2 رکعت نماز نوانی پرچہ حدیثہ ہستے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیے گایا ایک صحابی داخل بو تو آجا فرمایا اصلیت رکعتین آیا تو 2 رکعت وانت آئی فرمائے نہ فرمائے قم فصلی رکعتین فادہ 2 رکعت وان نم بنین یعنی خطبہ جمعہ تو کہا تو نوک مسجدہ داخل بوتے منن تن 2 رکعت نوانے 2 رکعت وانک ضروری ہیں تو لہٰذا جمعہ سمجھے نا تو کا سیاسی واز یا دیگے فضولیں گف سمجھے نا اے جائز نہ بلکہ جمعہ خاص اسلامی احکام آنے سرا مشتمل بھی اور آیتوں کا قرآن و حدیث بیان بھی اور قرآن حدیث فدہمہ محلوق کی زبان اگر تو عربی ملک کیا عربی زبانہ خطبہ بھی دے اگر تو سمجھے نا بلوچستانہ بلوچی مسجد ہے تو ادا
قرآن ابو عربیہ حدیث ابو عربیہ فدا بلوچی آیا ترجمہ بکن تشریح بکن یہ اللہ زبان بنائیں تگا مقصد منی عوام الناس سمجھائیں نگے تو اللہ تعالیٰ سمجھانا ای وارا نگوش تک موتی ہر ملک کا زبانہ عربی زبانہ خطبہ بدیان چو قرآن مجید ما ترجمہ کتا ہمیں وڑا موتی خطبہ ہم ترجمہ کت کریں محلوکان سمجھانے کا واسطہ تو لہٰذا جمعہ وانا کے طریقہ جی آذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دورہ اور حضرت ابوبکر دورہ حضرت عمر دورہ ای پورا دورہ یک بانگی بیتا یک آذانی بیتا سمجھن ہما ٹیم باک امام خطبہ سرا ممبر سرات کے گوشتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ گا چونکہ آبادی زیادہ بڑھتے گا آروچا یہ سمجھنا کلینڈر وغیرہ نے اس نے مردمان رضان کے جمعہ کدے نے سمجھنا سوائے ہما سرکاری مردمان سرکاری چین تو اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنا یک مقام خاص کتگا کہ جمعہ روچا چا اولی بانگا فیسر ای جاگہ مردم بانگے بیدان تاک مردم بزانک مرچی جمعہ ہم مسجدہ نہ بلکہ مسجدہ ڈن سمجھنا بازار تو کا یک مین جاگہ اللہ حضرت عثمان مقرر کتا ہمودہ بانگ دیکھ بھی تاک مردم بزانک مرچی جمعہ جلدی ہوتی کاروبارہ بند بکنن تو بروان تو لہٰذا سمجھنا سنت ہمشک مردم مرچین دورہ مالوکا سمجھنا کلینر ہستن تو اور سمجھنا تقویم ہستن اور زاں کے جمعہ قدیم بوگ آئیں تو یک بانگے اگر بداں افضل تریں پرچک پیغمبر ابوبکر عمری دورہ سنت ہمشیں البتہ اگر یک کی دوئی بانگا دنگ ہو انچوک مرچی باندہ دورن دنیا رواج ہیں تک حرمین شریفین آئی حرج نہیں آج سنت عثمانی ہے سمجھنا آئی تو کا حرج نہیں جائز ہیں وجہ خطبہ اوشتک دے گی یا کہ نندک خطبہ سمجھنا مردم کا اگر بیمار ہیں تو معذور ہیں امام خطبہ اوشتات نہ کا معذوری حالتہ نندکائی خطبہ دن جائز ہے بلے عام وشی حالتہ خطبہ نندکائی جائز نہیں میں نیم کا سر اوشتے کا رواج نہیں زیادہ مسجد ہیں کہ ادھر نندہ خطبہ دیں آشیر کہ ہما واز ہیں سمجھنا آیا پیسری آواز ہے ثبوت نہیں سیمی واز بھی نا سیمی واز بھی سیمی واز ہے ثبوت ہی نہیں خطبہ دعا اچھا سمجھنا آیا پیسری واضح آئی کنا آئی ثبوت چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھنا خطبہ اوشتکائی ہے بھی سمجھنا درمیان اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خطبہ درمیان واجہ انچکا نشتا پدا فات کا دومی خطبہ داتا اور آ خطبہ سمجھنا حاصل خطبہ ہما ہے سمجھنا آئی البتہ اگر امام بیمار ہیں اشتات نہ کام معذوری حالتا نندکائی خطبہ داد کت کام بلے اگر سلامت ہیں نندکائی خطبہ دیکھ جائز نہیں آئی واسطہ ایک میں ملکان ساریہ خطبہ واضح کنا یا تقریر واضح و نام دیا یا واضح و نندکائی اسی حس ثبوتی چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے.